بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرابعۃ یحرم التین بجمیع اصنافہ فعن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من اکل التین فماتا فقد اعان علی نفسہ۔ بات ہماری چل رہی ہے اطعمہ اور اشربہ میں کہ کن چیزوں کا کھانا پینا حلال ہے اور کن چیزوں کا کھانا پینا حرام ہے۔ چوتھے مسئلہ میں مٹی کا ذکر کر رہے ہیں کہ اسلام میں فقہ جعفریہ میں مٹی کھانا حرام ہے بے جمیع اصناف ہی، جتنی بھی مٹی جیسی بھی ہو، مٹی یعنی جس کو تین کہتے ہیں، اردو میں مٹی کہتے ہیں، بس اس کا کھانا حرام ہے۔ البتہ اس میں دو قسمیں ہیں کہ جن کی محدود حد تک اجازت ہے۔ ایک مٹی خاک کربلا ہے کہ وہ بھی بقدر الحمصہ یعنی ایک وہ چنے کے دانے کے برابر، یہ نہیں کہ اس کو بھی تھوک کے حساب سے شربت بنا کے پئیں، ذرا سے اس کی اجازت ہے کیونکہ اس کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ اور دوسری ہے تین ارمنی یعنی ارمینیا، یہ روم کے علاقے کو 3-4 ملک ہیں، اس خطے کو کہا جاتا ہے، وہاں کی مٹی وہ بھی علاج کی غرض سے، چونکہ وہاں کی مٹی بہت ساری بیماریوں کے لیے علاج ہے، تو ڈاکٹر حکیم جتنی تشخیص دے اتنی مقدار میں بطور دوا، اگرچہ مٹی ہے لیکن بطور دوا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور خاک شفا اس کی اجازت ہے استشفاء کے لیے، جن بیماریوں سے دوا کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں یا تبرکن برکت کے لیے چاہتے ہیں، لیکن بہت محدود اس میں مقدار میں۔ کتنا ایریا امام حسین علیہ السلام کی قبر سے دور دور تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری خاک شفا ہے۔ قبر مبارک اب جہاں گنبد بنا ہوا ہے اور اس کے قریب ترین کا جو جگہ ہے، بعد نے کہا ہے کہ 4 فرسخ تک بھی وہ خاک شفا ہے، بعد نے کہا 8 فرسخ تک، بہرحال جتنی قبر کے قریب ترین ہوگی۔ ہاں اگر وہ دور ہے اور وہاں سے مٹی اٹھا کے پھر قبر پر رکھی جائے پھر دوبارہ اٹھائی جائے تو یہ بھی اسی حکم میں آئے گی، گویا کہ وہ ہم نے قبر کے قریب ترین سے اٹھائی ہے۔ بہرحال خاک شفا بھی پڑھتے ہیں، اس کا استثناء ہے، باقی ہر قسم کی مٹی کھانا حرام۔ الرابعہ 15 مسائل میں سے چوتھا مسئلہ، یحرم التین بجمیع اصنافہ، مٹی یعنی مٹی کا کھانا حرام ہے بجمیع اصنافہ، کوئی قسم اس کی مستثنیٰ نہیں ہے، حرام۔ فعن النبی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل کی گئی کہ پیغمبر نے فرمایا من اکل التین، جو بندہ مٹی کھاتا ہے، فماتا، اور وہ مٹی کھانے سے مر جاتا ہے، فقد اعان علی نفسہ، یعنی اردو میں ترجمہ کریں گے گویا اس نے خودکشی کی ہے۔ وقال القاظم، اسی طرح ایک اور روایت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے منسوب ہے کہ مولا نے فرمایا اکل التین حرام، مٹی کھانا حرام ہے،
مثل المیتۃ، جیسے میتہ کا کھانا حرام ہے، خون کا کھانا حرام ہے، لحم خنزیر کھانا حرام ہے، مٹی کا کھانا بھی حرام ہے، الا تین قبر الحسین علیہ السلام، مگر یہ کہ وہ قبر حسین علیہ السلام کی مٹی ہو۔ فإن فیہ شفاء من کل داء، قبر حسین کی مٹی میں ہر بیماری کی شفا ہے، وَأَمْنًا مِنْ كُلِّ خوف۔ اب یہ روایت آ گئی۔ شہید اول رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی روایت کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ یحرم الطین، مٹی کھانا ہر قسم کی حرام ہے، الا تین قبر الحسین علیہ السلام، سوائے قبر حسین علیہ السلام کی مٹی کے۔ فَيَجُوزُ الْإِسْتِشْفَاءُ مِنْهُ، قبر حسین علیہ السلام کی مٹی سے استشفاء یعنی شفا طلب کرنا، شفا کے لیے اس کو لینا جائز ہے۔ کس کے لیے؟ لِدَفْعِ الْأَمْرَاضِ الْحَاصِلَةِ، ایک بندہ بیمار ہے اور اس کی بیماری کا علاج نہیں ہو رہا، قبر حسین کی مٹی اس کو اگر کھلائی جائے، زیادہ نہ، بقدر الحمصا، جو ایک دانے چنے کے دانے کے برابر، یعنی تھوڑی سی معمولی مقدار میں یہ جائز ہے۔ حمصا یعنی المعہودۃ المتوسطہ، یعنی ایسا دانہ کہ جو متوسط، نہ بہت چھوٹا نہ بہت بڑا، درمیانی قسم کا ہے، خوب اتنی کھلائی جائے، فما دون، یا اس سے بھی کم، ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہو گیا یہ جائز ہے۔ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ تَنَاوُلِهَا، ہم نے کہا ہے کہ قبر امام حسین کی مٹی کھانا حکم حرمت سے مستثنا ہے، جائز ہے۔ اب اس میں یہ شرط نہیں کہ اخذها بالدعاء، کہ جب ہم نے اس کو اٹھایا تو وہ دعا کے ساتھ، وتناولها بہ، اور جب کھایا تو بھی دعا کے ساتھ، یہ شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ اطلاع کی نصوص کا روایات میں یہ نہیں ہے کہ حتماً دعا کے ساتھ ہی اٹھایا جائے اور دعا کے ساتھ ہی کھایا جائے۔ ہاں وَإِنْ كَانَ افضل، اگرچہ افضل ہے کہ جب لیں تو بھی وہاں سے دعا پڑھیں، جب کھائیں تو بھی دعا پڑھیں، یہ افضل ہے، لیکن شرط نہیں ہے۔ اب پھر اگلا سوال ہے گا، قبر کا کتنا ایریا جس کی مٹی کھانا جائز ہے؟ فرماتے ہیں والمراد بطین القبر الشریف، قبر شریف کی مٹی سے مراد کیا ہے؟ تربت ما جاورہ من الارض، جہاں امام علیہ السلام کا جسم مبارک مدفون ہے، جو قبر بنی ہوئے، اب اس قبر کے قریب قریب، جاورہ یعنی پڑوس میں، عرفاً جو قریب قریب جگہ ہے وہ ساری تربت حسینیہ کہلائے گی، ٹھیک، وہ ساری خاک شفا کہلائے گی۔ ورویا، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ قبر سے 4 فرسخ چاروں طرف، بعد میں 8 فرسخ بھی کہا گیا ہے کہ اتنے ایریے میں بھی مٹی ہو تو وہ خاک شفا کہلاتی ہے۔ لیکن کلما قرب منہ، جتنی جتنی وہ قبر امام حسین کے قریب ترین سے مٹی لی جائے گی، کانا افضل، وہ اتنی افضل ہے۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ تُرْبَةُ الْمُحْتَرَمَةُ مِنْهَا، فرماتے ہیں یہ جو 4 فرسخ جار دور والا ہے، اس کا حکم اس خاک شفا والا نہیں ہے، وہ جس کو نجس کرنا حرام ہوتا ہے یا فلان ہے، اس طرح کے خاک ہوتے ہیں۔ فَإِنَّهَا، اس لیے کہ وہ تربت جو محترمہ ہے، جس کو نجس کرنا حرام ہوتا ہے، مثلا مشروطتن، اس میں یہ شرط ہے کیا کہ وہ مٹی بِأَخْذِهَا مِنَ الزَّرِيحِ الْمُقَدَّسِ، یا خود ذریعہ مقدس سے قبر سے لی گئی ہو، او خارجہ کما مر، یا باہر سے، وہ 4 فرسخ اندر سے لی گئی ہو، مع وضعها علیہ، لیکن پھر اس کو وہاں رکھا گیا اور پھر وہاں سے اٹھائی گئی ہو، او اخذها بالدعاء، یا اس کو دعا پڑھ کر اٹھایا گیا ہو، بس۔ وَلَوْ وُجِدَ تُرْبَةٌ مَنْسُوبَةٌ إِلَيْهِ علیہ السلام، اگر ایک مٹی آپ کو ملتی ہے
اور کہنے والا کہتا ہے کہ یہ تربت حسینیہ ہے، یعنی یہ خاک شفا ہے، اس کی نسبت امام کی طرف دی گئی ہو کہ ما بے احترام، تو حکم ہے کہ اس کا وہی اصلی خاک شفا والا احترام کیا جائے جس کی نسبت دی گئی ہے۔ کیوں؟ حاملن الماحود، کہ جب کہا جاتا ہے کہ خاک شفا ہے تو اس سے مراد وہی ہوتی ہے ماحود کے جو اوریجنل ہوتی ہے، یعنی قبر والی، تو اس والا احترام اس کو بھی کیا جائے۔ خوب، یہ مسئلہ ہو گیا خاک شفا کا۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَقَضَا يَجُوزُ تَنَاوُلِ الطِّينِ الْأَرْمَنِي، ارمینیا ملک ہے، بعض کہتے ہیں علاقہ ہے، 3-4 ملکوں پر مشتمل خطے کو کہتے ہیں، وہاں کی مٹی کو نسبت کی جیسے کہتے ہیں تین ارمنی، ارمینیا کی مٹی، اس کا کھانا جائز ہے۔ کیوں؟ لِدَفْعِ الْأَمْرَاضِ، بیماریوں کو دفع کرنے کے لیے، المقرر عند الاطباء نفعہ منہا، کہ جو حکیم لوگ ہیں، جو ماہر لوگ ہیں، جنہوں نے اس کی وہ فوائد بتائے ہیں کہ تین ارمنی کس کس بیماری کے لیے علاج ہے، شفا ہے۔ مختصرا منہ، پس جس بیماری کے لیے ڈاکٹروں نے جتنا کہا ہے اسی پر اقتصار کیا جائے۔ علی ما تدعو الحاجۃ الیہ بحسب قولہم، یعنی مراد کیا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو فلاں بیماری ہے اور اس کے لیے تین ارمنی اتنی مقدار میں، بس اسی پر اکتفا کرنا ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہوگی۔ یعنی جس بیماری کے لیے اور جتنی ان کو ضرورت ہوگی، مقدار ہوگی، اسی کا استعمال ہوگا، بحسب قولہم، اس لیے کہ جتنی اطباء کہیں گے ان کے قول مطابق ان کا قول مفید ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لما فیہ من دفع ضرر المظنون، اس لیے کہ اس تین ارمنی میں، اس ارمینیا کی مٹی میں ضرر مظنون کا دفع ہے، کہ جو نقصان اس بیمار کو پہنچنا تھا، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر یہ حکیم کہتے ہیں کہ فلاں مٹی اتنی مقدار میں استعمال کرو تو یہ اس کے لیے شفا ہوگی، نقصان سے بچ جائے گا، تو ظاہر ضرر مظنون کو بھی دفع کرنا ہے، اور وہ اگر اس سے ہے تو ٹھیک ہے۔ وَبِهِ روایت حسنہ، اور روایت بھی ہے۔ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ اس تین ارمنی کا استعمال او تین کے حکم، مٹی کے حکم حرمت سے مستثنا ہے۔ یعنی ایک تو ڈاکٹروں کی بات بھی ہے، جو حکیم ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں شفا ہے، اور اس میں روایت بھی موجود ہے۔ اچھا جی، الارمنی تین، ارمنی یہ مٹی ہے معروف، یجلب من ارمینیا، جو ارمینیا کے علاقے سے لائی جاتی ہے، یضرب لون ہو الی صفرا، جو تھوڑا سا زرد رنگ کی ہوتی ہے، ینسحق بسہولت، آرام سے آپ اس کو نرم کر سکتے ہیں، یعنی یوں اگر ملنا چاہے تو وہ سخت نہیں ہوتی، وہ بھی ہو سکتی ہے۔ یا بالطبع والدم، خون کو اور تب کو، یعنی بلڈ پریشر وغیرہ کو، مزاج کو وہ ایک ہی جگہ پر رکھتی ہے۔ خوب، وَيَنْفَعُ الْبَصُورَ، وہ چھوٹے چھوٹے دانے نہیں ہوتے جیسے بچوں کو نکلتے ہیں، اس میں یہ مفید ہے۔ وَالتَّوَاعِينَ، طاعون کی جمع، سرطان، کینسر وغیرہ، اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ شربن، پیا جائے تو بھی فائدہ مند ہے۔ وَطَلَعَن، اس کو اوپر ملا جائے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ وَيَنْفَعُ فِي الْوَبَاءِ، اور اگر خدا نخواستہ کوئی وبا پھوٹ پڑے جیسے کرونا شروع آیا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ کب؟ اِذَا بُلَّ بِالْخَلْ، اگر اس کو سرکے میں تھوڑا نرم کر جائے، یعنی اس مٹی میں تھوڑا سرکہ ملا دیا جائے تو یہ وبا کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ وَاسْتَنْشَقَ رَائِحَتُهُ، اور اس کی جو خوشبو سے استنشاق، اور جنہیں ناک میں لینا، وہ بھی فائدہ مند ہے۔ وغیر ذالک من منافع المعروفۃ فی کتب الطب۔ ٹھیک ہو گیا۔ پانچویں چیز زہر، زہر کھانا حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، فرماتے ہیں یحرم السم بضم سین، زہر حرام ہے، کلہ
بے جمیع اصناف ہی، زہر کی جو قسم بھی ہو، جامدن کان امائن، چاہے وہ بہنے والی ہو چاہے وہ جامد ہو، زہر ہے، حرام ہے۔ ان کان یقتل قلیلہ و کثیرہ، اگر زہر ایسی ہے کہ وہ ذرا سا کھاؤ تو بھی بندے کو مار دیتی ہے، تو زیادہ کھاؤ تو بھی مار دیتی ہے، تو بس اس کا کھانا حرام۔ وَلَوْ كَانَ كَثِيرُهُ يَقْتُلُ، لیکن اگر زہر کی کوئی ایسی قسم ہے کہ تھوڑی سی کھانے سے بندہ نہیں مرتا لیکن زیادہ مقدار میں ہو تو وہ بندے کو مار دیتی ہے، دون قلیل نہیں، کل افیون معروف چیز ہے جی، وسقمونیا، یہ کوئی بوٹی ہوتی ہے، وہ بھی اگر زیادہ مقدار میں ہو تو نقصان دہ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں لو کون کثیرہ، اگر زہر کی ایسی قسم ہے کہ جس کی زیادہ مقدار انسان کو مار دیتی ہے، حارم الکثیر القاتل، تو جو مقدار، جس مقدار میں کھانا انسان کو مار دیتا ہو اتنی مقدار میں کھانا حرام ہوگا۔ اوزار، یا جتنی مقدار میں کھانا وہ انسان کے لیے باعث ضرر ہے اتنی مقدار میں کھانا حرام ہوگا، دون القلیل، اگر ذرا سا کھانے سے نقصان بھی نہیں ہوتا، بندہ مرتا بھی نہیں ہے، تو پھر وہ حرام ہو۔ خوب، ھذا اذا اخذ منفردا، یہ تو ہے کہ خال زہر کا ٹکڑا تھا، ہم نے اس کو اٹھایا اور کھا لیا، کھانا جائز ہے نجیز ہے حرام ہے۔ لو اضیف الی غیرہ، لیکن اگر وہ چیز اکیلی ہو تو وہ زہر بن جاتی ہے، صرف خالص اس کو کھا جائے تو بندے کو مار دیتی ہے، لیکن اگر اس کو کسی اور چیز کے ساتھ مکس کر دیا جائے، ملا دیا جائے کہ لا یضر منہ الکثیر، وہ زیادہ بھی ہو تو اس میں دوسری شے ملانے سے وہ نقصان نہیں دیتی، جیسا کہ اور طبیب لوگ اسی افیون کو بھی، اب تو ہماری گزشتہ تبدیلی حکومت نے بھنگ کو بھی باقاعدہ درجہ دے دیا تھا کہ بھنگ لگاؤ اور فلاں کرو، اسے بڑے بڑے علاج ہوں گے۔ وہ علاج کیسے ہوں گے؟ خالص بھنگ سے تو نہیں ہوں گے نا، یعنی اس کو کسی اور شے کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اس میں مکس کر کے اسے علاج کیا جاتا ہے جو آسانی ہوتا ہے، پھر کوئی حد نہیں۔ ضابط المحرم ما یاثر بھی، تو خلاصہ یہ ہوا کہ وہ زہر حرام ہے جو انسانی بدن کے لیے باعث ضرر ہو، وہ حرام ہے جو انسان کے مزاج کے لیے مفسد، جن اس کو ڈسٹرب کر دے، خراب کر دے، وہ حرام ہوگا، لیکن اس انداز میں کہ بہت تھوڑی ہو یا کسی اور سے مکس ہو کہ جو انسان کے لیے ضرر رساں نہ ہو، پھر وہ حرام بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ چھٹا مسئلہ، جس چیز کا کھانا حرام ہے وہ ہوتا ہے دم مسفوح۔ توجہ میری جان، ہم جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک خون وہ ہوتا ہے جب ذبح کرتے ہوئے یا اونٹ کو نہر کرتے ہوئے سارا باہر نکل جاتا ہے، سارا، ٹھیک ہے جی، اور ایک خون یا تھوڑا بہت وہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کی کھال اتارتے ہیں اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کرتے ہیں تو کچھ اس کے اندر بھی موجود ہوتا ہے، جو باہر ضائع ہو جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے دم مسفوح، یعنی وہ خون کے جس کو بہا دیا گیا، ضائع کر دیا گیا، باہر گیا، اس کا کھانا تو ہو گیا حرام۔ لیکن دم متخلف، یعنی وہ جو خود بخود اندر رہ جاتا ہے کہ جتنا نکلنا تھا روٹین میں وہ سارا نکل گیا، باقی تھوڑا بہت اس کے گوشت اندر رہ گیا، البتہ وہ ہو نہیں ہے، اس کا حکم آ گیا کہ وہ ہو پاک۔ اب فرماتے ہیں روٹین میں ہم نے جانور کو ذبح کیا،
ٹھیک، روٹون میں خون نکلنا چاہیے تھا، لیکن تڑپتے ہوئے اس نے کوئی ایسا سانس لیا کہ جو خون باہر نکلنا چاہیے تھا وہ کس طریقے اس کے اندر چلا گیا۔ اگر سانس لینے کی وجہ سے وہ اندر چلا گیا ہے تو وہ بھی اسی طرح نجس ہوگا، دم مسفوح کے حکم ہوگا، وہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ السادسہ، چھٹا مسئلہ یہ ہے، یحرم الدم المسفوح، مسفوح مفعول ہے، یعنی وہ دم کے جو دم مسفوح ہو، محروق ہو، یعنی جس کو بہا دیا گیا ہو، جیسے ہم جانور ذبح کرتے ہیں خون بہہ دیتا ہے، یہ حرام ہے۔ اے المنصب من ایرکن، جو اس کی رگوں سے باہر نکلتا ہے، بکثرت، ٹھیک ہے جی، جب ہم کاٹتے ہیں اور وہ بہت سارا خون اس کی رگوں سے جو باہر نکلتا ہے اس دم کو دم مسفوح کہا جاتا ہے، یعنی وہ خون جس کو بہا دیا گیا ہے۔ سفحت الماء اذا احرقتہ، یعنی اگر آپ ایک چیز کا خون بہاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں، یعنی یہ مسفوح مشتق ہے صفحہ سے، یعنی ایک بندہ کہتا ہے سفحت الماء، میں نے پانی بہایا، یعنی آپ اگر کوئی پانی تھا آپ کے پاس، بالٹی میں تھا یا گلاس میں تھا، اور پانی آپ زمین پر بہا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں سفحت الماء۔ تو مراد کیا ہے صفحات؟ یعنی اس کا احراق، اس کو بہا دینا۔ تو مراد کیا ہے؟ جو خون مسفوح ہو، جس کو بہا دیا گیا ہو یا جو بہہ جاتا ہو، وہ حرام ہے۔ دم مسفوح بھی حرام ہے، وغیرہ، اور غیر مسفوح بھی، کیسے؟ کا دم القراد، قراد کہتے ہیں کہ یہ غالباً چچڑ کو کہتے ہیں، کہ یہ جو اونٹ ہوتے ہیں نا، اونٹوں کے کانوں میں اور ان میں چھوٹے چھوٹے، جیسے ہمارے سر میں مچھر ہوتے ہیں تو ان کے وہ چھوٹے ذرا سے ہوتے ہیں، ان میں بھی خون ہوتا ہے، یہ فرماتے ہیں حرام ہے۔ وغیرہ قدم القراد، وَإِن لَمْ يَكُنِ الدَّمُ نَجِسًا، چاہے وہ نجس، چونکہ خون جہندہ رکھنے والے کا خون نجس ہوتا ہے نا، دوسرے کا نجس تو نہیں ہوتا، لیکن نجس نہیں ہوتا لیکن کھانا پھر بھی حرام۔ کیوں؟ لعموم، اس لیے کہ آیت مجیدہ میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ وہ خون پاک ہو یا وہ خون نجس۔ آیت کیا کہتی ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم، دم کے ساتھ کوئی قید نہیں۔ ایک دوسرا والاستخباث، دوسرا خون، یعنی طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے، اس میں خبث ہے، خبائث میں سے ہے، تو وہ دلیلیں جو خبائث کی حرمت پیدا کرتی ہیں وہ خون کو بھی شامل ہے۔ ختم ہوگی، یہ تو گیا کہ وہ خون جو بہ جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَتَخَلَّفْ فِي اللَّحْمِ، لیکن خون کے وہ ذرات کہ جو اس ذبیحہ کے، اس جانور کے گوشت میں رہ جاتے ہیں، کہ مما لا یقذفہ المذبوح، کہ وہ مذبوح، وہ حیوان، وہ ذبیحہ جس گوشت کو باہر نہیں پھینکتا، یعنی یہ کوئی باہر دفع کرنا ہوتا ہے نا، مذبوح سے مراد، یعنی کچھ گوشت تھا جو گلے کے ذریعے اس حیوان نے باہر نکال دیا، لیکن کچھ ہے کہ جو اس کے اندر گوشت میں رہ گیا، وہ فطاہر من المذبوح، اس حیوان مذبوح کا وہ خون جو اندر رہ جاتا ہے وہ پاک ہے، حلال اور حلال۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کان علیہ ان یذکر الحل، شہید اول کو چاہیے تھا کہ صرف طاہرن سے بات نہیں بنتی، ساتھ حلالن بھی کہتے۔ شہید اول کی بارہ دیکھو، انہوں نے خالی کہا ہے طاہر من المذبوح، حلالن نہیں کہا۔ شہید ثانی کہہ رہے ہیں کہ شہید اول کو حلالن کہنا چاہیے تھا، کیوں؟ ہمارا موضوع بحث طہارات یعنی مطہرات اور نجاسات نہیں ہے، ہمارا موضوع بحث ہے کس شے کا کھانا حلال ہے، کس کا حرام۔ نجاست طہارت ہمارا موضوع، فرماتے ہیں لأن الباس انما ہوا فی، چونکہ ہماری بات فی الحل، وہ حلیت کے بارے میں کہ کس شے کا کھانا حلال ہے، کس کا کھانا
حرام ہے. تو بعض جب ہم حلال و حرام کہیں تو شہید کو چاہیے تھا یہاں حلال بھی کہتے. وَيَلْزَمُهُ الطَّهَارَةَ جب وہ حلال کہتے تو حلیت کو طہارت لازم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نجس ہے تو کبھی حلال ہوتی ہی. اگر وہ کہتے حلال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ طاہر بھی ہے. لطف لینے آگا یعنی حلال کہنے سے طہارت سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے کہ کوئی نجس کبھی حلال ہو ہی، لیکن طاہر کہنے سے حلال ہو سکتا ہے، شاید پاک ہو لیکن کھانا جائز. بس وَيَلْزَمُهُ یعنی وَيَلْزَمُ الْحِلَّةَ حلیت کو طہارت لازم ہے. ان لم یذکرھا اگر وہ طہارت کو حلیت کے ساتھ ذکر نہ بھی کرے، یعنی کہ خالی حلال کہتے تو طہارت سمجھ آ جانی تھی، لیکن طاہر کہنے سے حلیت سمجھ نہیں آتی. وَاحْتَرَزَ بِالْمُتَخَلَّفِ اللَّحْمِ یہ جو شہید اول نے فرمایا کہ ما یتخلف اللحم کہ وہ خون جو گوشت میں باقی رہ جاتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے خود رہ جانا، بات سمجھے نا، ایک ہے نکل جانا، ایک ہے کہ وہ متخلف نہیں ہے، خود نہیں رہا، جانور نے سانس لیا اور اس نے باہر آنے والے خون کو بھی اندر لے لیا. فرماتے ہیں وَاحْتَرَزَ بِالْمُتَخَلِّفِ انہوں نے جو کہا نا کہ جو خون گوشت میں خود بخود رہ جاتا ہے وہ حلال اور طاہر ہے. اس متخلف کے ذریعے در حقیقت احتراز کیا ہے؟ اما یجذبہ النفس الی باطن الذبیحہ کہ وہ خون جس کو سانس اور ذبیحہ کے اندر جذب کرتا ہے، یعنی اس جانور نے سانس لیا اور وہ خون جو باہر جانا تھا وہ سانس کی وجہ سے اندر چلا گیا. فَإِنَّهُ حَرَامٌ ناجس بھی حرام بھی ہے اور نجس بھی ہے. ختم ہوگی بات. آگے فرماتے ہیں وَمَا يَتَخَلَّفْ فِي الْكَبَدِ وَالْقَلْبِ اور جو جگر اور دل میں رہ جاتا ہے، ہاں جی، اس کا کیا حکم ہے؟ طاہرن فرماتے ہیں طاہرن وہ بھی وہ کلیجے میں جو جگر میں جو رہ جاتا ہے وہ بھی طاہر. اچھا طاہر تو ہو گیا. حال وہ حلال کیا وہ حلال بھی ہے؟ کل متخلف اللہ میں اور جیسا کہ گوشت میں رہنے والا پاک بھی تھا اور حلال بھی تھا. چلو یہ پاک تو ہے لیکن آئے حلال بھی ہے یا نہیں ہے؟ واجب بات کرتے ہیں کہ ہاں. لیکن شہید فرماتے ہیں وَوْ كَانَ بِالتَّحْرِيمِ لَوْ قِيلَ بِالتَّحْرِيمِهِ لیکن میرے نزدیک پاک تو ہے لیکن اس کے اگر حرمت کا نظریہ دیا ہے تو کانا حسنا. کیوں؟ چونکہ حرمت علیکم المیتۃ والدم دم کا عموم اس کو بھی شامل ہے. ٹھیک ہے جی کہ پاک تو ہو لیکن کھانا حلال. ہم نے کہا کہ جو خون اور ذبیحہ کے گوشت میں خود رہ جاتا ہے، ایک تو وہ جو باہر نکل گیا وہ نجس بھی حرام بھی، ایک ہے کہ اگر اس نے سانس لیا اور بدریہ سانس کچھ اندر چلا گیا ہم نے کہا وہ نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے. لیکن جو اس گوشت میں اندر خود بخود رہ جاتا ہے جو روٹین میں باہر نکلتا ہی نہیں ہے. لا فرق فی طہارت المتخلف اللحم ہم نے کہا ہے کہ جو گوشت میں رہ جاتا ہے خون وہ طاہر بھی ہے اور حلال بھی ہے. اب اس میں کوئی فرق نہیں بین کون راس ذبیحۃ منخافضا چاہے جب ہم جانور کو ذبح کر رہے تھے تو اس کا جو سر تھا وہ باقی جسم سے اوپر تھا جس جگہ ذبح کیا، اور یعنی سر ادھر تھا اور جسم یوں تھا یا سر نیچے اور جسم اوپر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ للعموم اس لیے کہ جس روایت نے کہا کہ دم متخلف فی اللحم پاک ہے اور حلال ہے اس میں یہ قید نہیں ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور کا جو گلا تھا آیا وہ باقی جسم سے اوپر تھا یا باقی جسم سے نیچے تھا. کیونکہ وہ اشکال ہو سکتا ہے نا کہ بھئی گلے والی سائڈ اوپر تھی تو اس لئے سارا خون باہر نہیں نکلا، گلے والی سائڈ نیچے ہو باقی اوپر ہو تو ظاہر خون زیادہ نکلا. فرماتے اس سے فرق نہیں پڑتا. خصوصاً بعد استثناء ما يتخلف فی باطنها فی غیر
اس لیے کہ پھر روایات میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ لحم نہ ہو، اگر اس کے اندر ہو، بے شک گوشت میں نہ بھی ہو، تو جو خون اس ذبیحہ کے باقی جسم کے اندر رہ جاتا ہے خود بخود، وہ سارا طاہر بھی ہے اور حلال بھی ہے۔ تو لہذا اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں کہ ذبیحہ کا سر اس کے جسم سے اوپر وال ہو تھوڑا یا اسے نیچے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔